علی محمد خان صاحب، چلیں بات تو کی گئی ہے، کوئی گنجائش نکلتی ہے؟ آپ کا موقف بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر اور واضح ہے بالکل کہ الیکشن کی تاریخ دی جائے اور اس کے بعد پھر جو بات ہو سکتی ہے وہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن کیا اس میں کوئی اچھا جسچر، کوئی اچھا پیغام جانے کی کوئی امید ہے کہ آپ بیٹھ جائیں، بات کر لیں، کوئی راہ نکلتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ بہت شکریہ۔ سیاستدان ہمیشہ بات کرتا ہے اور مسائل کا حل گفتگو میں ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ شرائط ہیں، کچھ لازم چیزیں ہیں جس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے۔ تو آپ کا سوال کافی، اس کا ایک اگر ہم جواب دیں تو سب سے بنیادی بات تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت ایک امپورٹڈ رجیم ادھر ہے، رجیم چینج ہوئی ہے اور ایک بڑے آرٹیفیشل طریقے سے شہباز صاحب آئے ہیں۔ بیسیکلی تو اس جماعت کے لیڈر میاں نواز شریف ہیں، اور جب یہ عدم اعتماد کامیاب ہوئی ہے تو اس سے 10-15 دن تک پہلے تک تو ان کو بھی نہیں پتہ تھا کہ آگے کا ہوگا کیا۔ یہ بالکل انپریپیئرڈ یہ لوگ آئے ہیں، ان کے پاس کوئی نہیں ہے، کوئی ٹیم ورک بھی نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے سے مخلص تو درکنار ایک دوسرے کے لیے گڑھے کھود رہے ہیں۔ یعنی کہ زرداری صاحب نے جس طرح سے ان کو بیچ مندھار چھوڑ کے وہ سائٹ پہ ہو گئے، بیچ مجدار ان کو کھڑا کر دیا ہے۔ ان کا شاید یہ خیال ہے کہ قوم بے وقوف ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ صرف مسلم لیگ نون ہے، نہیں، یہ سارا انہوں نے مل کے کیا ہے۔ جو سندھ ہاؤس میں ضمیروں کا بازار لگا تھا تو زرداری صاحب ہی واز آرکسٹریٹنگ آل دیٹ، تو وہ سارا ادھر ہی سے تھا۔ تو یہ جو گرینڈ ڈائیلاگ کی بات ہے، یہ سوچ اچھی ہے، لیکن اس کے لیے موقع اور محل یہ ابھی نہیں ہے۔ یہ ہوگا اس وقت جب ایک نیچرل پروسیس کے تحت کسی کی بھی حکومت آتی ہے، ہماری کی یا کسی کی بھی، اور پھر اپوزیشن اور وہ اس وقت کی حکومت بیٹھے اور اس پہ ڈسکشن کرے۔ دیکھیں کچھ عام چیر انٹلیکچوئل اس طرح کی باتیں بڑی ڈول ڈالتے ہیں، کبھی صدارتی نظام کی بات ہوتی ہے، آئیں اس پہ بھی بات کریں، صدارتی نظام پہ بھی کریں۔ یہ ملک اہم ہے، نظام اہم نہیں ہے، مطلب ایم این اے ایم پی اے ہو یا پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہو، پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہو، دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از پاکستان امپورٹنٹ ہے۔ نظام اس پاکستان کو چلانے کے لیے، پاکستان کسی نظام کے لیے نہیں بنا کہ ہم نے کسی پارلیمنٹری سسٹم سے لازم ہی چلانا ہے۔ اگر پریزیڈنشل فارم ہے آؤ اس پہ بھی ڈیبیٹ کریں، لیکن ڈیبیٹ کریں، نو ڈکٹیشن۔ دوسری چیز یہ ہے، بڑے یہاں پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سرکاری نوکریاں کر کے فارغ ہوتے ہیں، اس کے بعد جب بیٹھتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو بہت بڑا انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ان کی سوچ ہے وہ شاید ٹھیک ہو۔ تو ایسا نہیں ہے، اصل میں جو انٹلیکٹ ہے وہ عام آدمی کی ہے، اور اس کو ریپرزنٹ جو ہے پاکستان کا سیاستدان کرتا ہے، چاہے کرپٹ ہے جو بھی ہے۔ سیاستدان عوامی آدمی ہوتا ہے، اس کا ہاتھ عوام کی نبض پہ ہوتا ہے، تو جو کچھ ہونا ہے سیاستدانوں نے اس کو کرنا ہے، مل کے کرنا ہے، لیکن ہائیبرڈ رجیم میں اس میں نہیں ہوگا۔ یہ ہوگا ایک الیکشن ہو، ابھی بجٹ ہے، ہم بھی بچے نہیں ہیں، آپ بھی نہیں ہیں، ہم سب کو پتہ ہے ملک کی نزاکتوں کا، ہم سب کو احساس ہے، یہ ہم سب کا ملک ہے، اس کو ہم نے مل کے چلانا ہے۔ تو بجٹ پاس ہو جائے، بجٹ ہو جائے، یہ مشکل بجٹ ہے، یہ آسان نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے کیا ہے یہ تو بڑا عجیب کام کر دیا کہ جو 60 روپے کا اضافہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے بجٹ تو آئی ایم ایف کا بجٹ ہے بنی ہے، یہ سارا جو ہوا ہے، اس کے بعد یہ بجٹ پروسیس ہو جائے۔ میرے خیال میں بجٹ پاس ہونے کے بعد جو پہلا موسٹ امیجیٹ کام ہمیں سب کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ وی شوڈ گو فار دا نیکسٹ الیکشن، ڈیٹ اناؤنس ہو، لوگ حلقوں میں جائیں، اس میں 2-3 فائدے ہو جائیں گے۔ پہلی بات یہ ہے، دیکھیں قوم کو ایک راستہ ملے گا، دوسری چیز یہ اداروں پہ ایک پریشر ہے، ٹھیک، میں زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا، لیکن یہ چھینٹے ادھر اڑ رہے ہیں، وہ بھی سائڈ پہ ہو جائیں گے، ان کا بھی بچاؤ اس میں ہے کہ سیاسی میدان میں گن میں اور نہ پڑیں، مہربانی فرمائیں۔ تو اگر ایک الیکشن ڈیٹ اناؤنس ہوتا ہے تو وہ اپنی اپنی جو کہتے ہیں نا کہ ہر کوئی اپنے اپنے سرکل میں چلا جائے گا اور سیاستدان عوام کے پاس جائے گا، اس عوام کو، پاکستانیوں کو فیصلہ کرنے دیں۔ اور ایک اور بات بھی آپ کے پروگرام میں، بڑا چینل ہے، امپورٹنٹ رات ہے آج، اہم موقع ہے، آج ہماری کور کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے۔ میں یہاں سے جو ہائیبرڈ رجیم، جو امپورٹڈ حکومت ہے، اس کو میں یہاں سے تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو کوئی آپ کو اب اس طرف دھکیل رہا ہے کہ جو ایک تو 25 مئی کو آپ نے کیا، ووٹ کو عزت دو کا آپ کا ایک نعرہ تھا، آپ اظہار رائے کی آزادی کی بات کرتے تھے، جو پاکستان کی گلیوں میں کیا گیا
25 मई को जो किया ख़वातीन के साथ, जो चार दीवारी के साथ जो सारा कुछ किया, जो पुलिस ऑफिसर्स को यूज़ किया, और अल्लाह का शुक्र है कि इमरान खान साहब को अल्लाह ने हिकमत दी और वो पीछे हटे, थोड़ा सा स्पेस दिया, अदरवाइज लाशें गिराने का इनका प्रोग्राम था। लेकिन मैं एक और तनबीह करना चाहता हूँ कि अगर किसी ने भी इनको ये राह दी है कि इमरान खान साहब पे हाथ डालें, इनको अरेस्ट करें, तो देखें अरेस्ट करने से किसी का कोई कद कम नहीं होता, बढ़ता ही है, लेकिन उसका प्रेशर ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इस मुल्क में गली गली चौराहे चौराहे हमारा वर्कर निकलेगा, पीसफुल होगा। मैं यहाँ कह रहा हूँ कि पीसफुल रहना है आपने, लेकिन द मोमेंट इमरान खान खुदा न खास्ता ने हाथ उन पर डाला, मैं आपको कह रहा हूँ आधे घंटे में पूरा मुल्क बंद हो जाएगा, ना पहिया चलेगा ना शटर खुलेगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मुल्क को मजीद बहरान का शिकार ना करें। आप जो है इसको समझती होगी हुकूमत, पास करें, लेट्स गो फॉर अ नेक्स्ट इलेक्शन। ये एडवेंचर और मिस एडवेंचर करने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। देखें मेरी बात सुनिए मसूद भाई, इस वक्त भी पाकिस्तान में 3 फेडरेटिंग यूनिट्स, इस वक्त भी 3 फेडरेटिंग, बैरिस्टर साहब से सिर्फ 1 मिनट बाकी मेरा टाइम को दे दीजिएगा। 3 बड़े फेडरेटिंग यूनिट्स जो हैं, देखें खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर जो सबसे सेंसिटिव एरिया है पीटीआई की हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान पीटीआई की हुकूमत है। अगर इमरान खान साहब पे इस तरह से मिस एडवेंचर करने की कोशिश की गई, रिएक्शन आएगा, कारकुन निकलेगा, उधर से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर निकलेगा, उधर से वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान निकलेगा, इधर से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा निकलेगा, पूरा पंजाब रोडों पर होगा। मैं समझता हूँ कि ये मिस एडवेंचर अगर उन्होंने किया, ये अपने आप से जुल्म करेंगे। हुकूमत, हम तो पुरअमन रहेंगे, पहले भी पुरअमन थे, अब भी पुरअमन रहेंगे, लेकिन गली गली कूचा कूचा कारकुन निकलेगा, बहुत नुकसान होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि मिस एडवेंचर की बजाय बिल्कुल अली मोहम्मद खान साहब आपकी बात बिल्कुल